نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمانے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے ایک جلسہ منعقد فرمایا، ایک جلسہ منعقد کیا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے خاص لوگوں کو شامل فرمایا۔ وہ خاص لوگ کون تھے؟ وہ تمام اللہ کے نبی تھے، جو کم و بیش 1,24,000 اللہ کے جو نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مجلس کے اندر، اس جلسے کے اندر ان تمام نبیوں کو شامل فرمایا، اور اس مجلس کا جو صدر تھا وہ خود اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ تھی۔ وہ جلسہ منعقد کیا گیا اور اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے فرمایا، ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازنا چاہتا ہوں، مگر جب تمہاری نبوت کا دور ہو، تمہاری رسالت کا دور ہو، اور تمہاری نبوت کا ڈنکا بج رہا ہو، ہر طرف لوگ تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہو، ثم جاءکم رسول، فرمایا کہ تمہاری نبوت کے دور کے اندر اگر میرا نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب تمہاری نبوت کے دور کے اندر آ جائے، تو فرمایا اپنی نبوت کے پیچھے نہ پڑے رہنا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، فرمایا جب تمہاری نبوت اور رسالت کا دور ہو اور اسی دوران میرا محبوب تشریف لے آئے، تو فرمایا کہ اس وقت تم ضرور بے ضرور میرے محبوب کی پیروی کرنا، ضرور بے ضرور ان پر ایمان لے آنا، اور ضرور بے ضرور ان کی مدد کرنا۔ حاضرین محترم، ذرا اندازہ کیجئے کائنات یاقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام نبیوں کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، اگر میرا نبی جب تشریف لائے
تو تمہاری نبوت کا دور بھی اگرچہ چل رہا ہو مگر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے آقا پر ایمان لے آنا، میرے محبوب کی پیروی کرنا، ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لے آنا۔ تو یہ سب سے پہلا جلسہ رسالت خود اللہ رب العزت نے سجایا اور اس کے اندر موضوع حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ تھی۔ عزیزان محترم، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، چونکہ آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل، حضور کی ولادت سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کا چرچا موجود تھا، حضور کا ذکر موجود تھا۔ اہل کتاب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضور کو اس طرح جانتے تھے کہ جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت بڑا ہجوم ہو، اس ہجوم کے اندر اگر آپ اپنے بیٹے کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو دور سے پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ پر میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ آپ کو اس کی آواز سے پتہ چل جائے گا، اس کے انداز سے پتہ چل جائے گا، اس کے کھڑے ہونے کے سٹائل سے پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اہل کتاب بھی یعرفون ابناءہم، فرمایا اہل کتاب بھی حضور کو ایسے ہی جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے مگر اہل کتاب یہودی عیسائی، چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ رکھا تھا، حضور کا چرچا پڑھ رکھا تھا، لہٰذا حضور کو حضور کی اداؤں کی وجہ سے، حضور کی خصوصیات کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ کعبہ شریف کو تعمیر کرتے ہیں، تعمیر اتنی سخت گرمی کے اندر، عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے اور تپتا ہوا موسم ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے، اتنی سخت گرمی کے اندر کعبہ شریف کو تعمیر کرتے ہیں۔ جب کعبہ شریف کو تعمیر کر لیتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر، توبہ و استغفار کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ جو نبی آخر الزمان تشریف لانے والا ہے وہ ہماری نسل کے اندر مبعوث فرما دے، اس نبی کو میری نسل کے اندر بھیج دے، یہ تیری بارگاہ سے اجر مانگتا ہوں، یہ صلہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں اور بشارت عیسیٰ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کو دعاؤں کے اندر مانگا، مولا اپنے اس حبیب کو میری نسل کے اندر مبعوث فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں، لوگوں یاد رکھنا میں جا رہا ہوں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہا کہ میرے بعد جو نبی تشریف لانے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبیوں نے بشارتیں دی، حضور کا ذکر نبیوں نے کیا کہ ہمارے بعد وہ نبی تشریف لائے گا۔ عزیزان محترم، جب آقا کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام میں سے چند لوگوں کو حبشہ کے اندر ہجرت فرمانے کا حکم دیا، اب حبشہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر جو بادشاہ ہے وہ نجاشی ہے، وہ غیر مسلم ہے، اہل کتاب میں سے عیسائی ہے۔ جب وہاں پر صحابہ کرام پہنچتے ہیں، اب نجاشی بادشاہ ان صحابہ کرام کو سامنے بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، کس مذہب کے پیروکار ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سارا حال احوال سناتے ہیں کہ ہم اس آخری نبی کے ماننے والے ہیں جو ہمیں رواداری کا حکم دیتے ہیں، ہمیں محبت کا حکم دیتے ہیں، بت پرستی سے باز رہنے کا حکم دیتے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔
یہ ساری باتیں سننے کے بعد نجاشی کہتا ہے ذرا مجھے وہ تو سناؤ جو وہ کلام پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پڑھتے پڑھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر پہنچ جاتے ہیں، پوری مجلس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ساری مجلس آہوزاری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور نجاشی کہتا ہے تمام لوگوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ آج کے بعد میں اس نبی آخر الزماں پر ایمان لاتا ہوں، ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور میں بھی مشرف با اسلام ہونے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اور نجاشی نے کہا خدا کی عزت کی قسم اگر مجھے حکومت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں ان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا اور ان کے نالین اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا، ان کے جوتے مبارک اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا۔ عزیز محترم، یہ انداز چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا، اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر اور دیگر صحائف کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کا ذکر بیان فرمایا تھا، حضور کا چرچا بیان فرمایا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان سب سے آخری نبی ہوگا۔ عزیز محترم، ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام تبہ ہمیری تھا۔ یہ شخص بہت بڑا بادشاہ، جاہ و سلطنت کا مالک، اور اس نے اپنے ساتھ 1,13,000 آدمیوں کو اپنے ساتھ پیدل روانہ کیا۔ 1,13,000 لوگ اس کے ساتھ پیدل روانہ ہوئے، اور 1,30,000 لوگ اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر حاضر ہوئے، اور اس نے ہر ایک شہر کے اندر جا کر دستک دی، اور جس شہر کے اندر پہنچتا ہر شہر کے اندر اس کا استقبال کیا جاتا، اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کے استقبال لوگ کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہر ایک شہر کے اندر گزرتا جس شہر کے اندر بھی جاتا ہر شہر سے بڑے بڑے 10 عالم اپنے ساتھ لشکر کے اندر شامل کر لیتے۔ مثال کے طور پر اگر وہ لاہور سے گزرا ہے تو پورے لاہور سے 10 بڑے عالم دین کو اپنے ساتھ ملاتا جاتا، جس شہر سے گزرتا ہر شہر سے 10 علماء کرام کو اپنے ساتھ شامل کرتا، حتیٰ کہ لشکر اس کا بڑھتا علماء کرام کی تعداد 400 ہو گئی، 400 علماء کرام ہو گئے، اور 1,13,000 پیدل چلنے والے لوگ تھے، اور 1,30,000 اس کے ساتھ گھوڑے پر سواری کرنے والے تھے۔ اتنا بڑا لشکر لے کر جب وہ مکہ المکرمہ پہنچتا ہے، وہاں پر بڑا عجیب منظر اس کو نظر آتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا استقبال جس طرح دوسرے شہروں کے اندر ہوتا رہا، مکہ کے لوگ اس کا استقبال نہیں کر رہے۔ اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ ہر شہر کے اندر ہمارا استقبال کیا گیا، ہماری خاطر تواضع کی گئی، مگر یہ لوگ ہمارا استقبال کیوں نہیں کر رہے، ہماری طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ وزیر نے بتایا یہاں پر ایک پتھر کی عمارت ہے، اس نے کعبہ شریف کا نام لیا، اس نے کہا کہ ایک پتھر کی عمارت ہے، اس کے اندر لوگ شیطان کو اور بتوں کو پوجتے ہیں، لہذا کوئی بھی یہاں پر آتا ہے اس کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ اس کعبہ کی عمارت کے اندر شیطان کو اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ اب تبہ ہمیری بادشاہ نے اپنے ارادے کے اندر اس بات کو بٹھایا کہ میں اس کعبہ کی تمام تر جو بنیادیں ہیں اس کو سپرد خاک کر دوں گا، اس کعبہ کو گرا دوں گا۔ جیسے یہ خیال کرتا ہے، رات پڑتی ہے، اس کے منہ سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے اور اس کے ناک سے پانی بہنے لگتا ہے، بدبودار پانی بہنے لگتا ہے،
بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑے ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، طبیبوں کو بلایا جاتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، مگر اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ علماء کرام میں سے ایک عالم دین، اس نے بادشاہ کے وزیر سے ملاقات کی۔ اس نے کہا اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں بادشاہ سے رازداری کے اندر ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ میری بات کو تسلیم کر لیں تو ان کا فوراً علاج ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے۔ وزیر نے بادشاہ سے بات کی، بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اب وہ عالم دین بادشاہ کے ساتھ تنہائی کے اندر ملاقات کرتا ہے۔ عالم دین پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا تم نے اس کعبہ شریف کے بارے کے اندر کوئی غلط خیال تو پیدا نہیں کیا، کچھ غلط تو نہیں سوچا؟ اس نے جو ذہن کے اندر ایک خیال بنایا تھا، ایک مقصد بنایا تھا، اس نے وہ سارے کا سارا اس کو بیان کیا۔ اس نے کہا یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ آسمانی بیماری ہے، اور یہ بیماری تجھ پر اسی وجہ سے آئی ہے، تم نے کعبہ شریف کو گرانے کا مقصد بنایا ہے، تم اس بات سے توبہ کر لو، تمہیں شفا یابی حاصل ہو جائے۔ اب بادشاہ اسی وقت اس بات سے توبہ کرتا ہے اور اس مقصد سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ جیسے ہی توبہ کرتا ہے اس کی بیماری درست ہو جاتی ہے، بیماری شفا یابی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ وہیں پر کلمہ پڑھتا ہے اور دین ابراہیمی کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ اب مکہ المکرمہ سے یہ بہت بڑا لشکر، یہ بہت بڑا قافلہ روانہ ہوتا ہے، مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ وہاں پر ابھی تک آبادی نہیں ہے، صرف وہاں پر ایک چشمہ ہے اور وہاں پر کوئی آبادی موجود نہیں ہے۔ جب یہ لشکر مدینہ المنورہ کے اندر پہنچتا ہے تو 400 علماء کرام جو اس کے ساتھ ہیں آپس کے اندر مشورہ کرتے ہیں، آپس کے اندر یہ بات طے کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہاں سے کسی اور سرزمین پر نہیں جائیں گے، ہم نے مرنا بھی ہے تو یہیں پر مرنا ہے، اگرچہ بادشاہ ہمیں جانے پر مجبور بھی کیوں نہ کر دے، ہمیں زندہ جلا بھی کیوں نہ ڈالے، مگر ہم نے اس سرزمین کو چھوڑ کر آگے نہیں جانا۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اسی سرزمین پر اس نبی آخر الزمان کا ظہور ہونا ہے، وہ نبی آخری یہیں پر تشریف لائے گا، یہیں پر اس کی ہجرت گاہ ہوگی، لہٰذا بادشاہ ہمیں قتل بھی کر دے، زندہ بھی جلا ڈالے، کہا ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کہا ماجرا کیا ہے، یہاں سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ہم اس آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، اس نبی کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اندازہ کیجئے کہ یہ بادشاہ 1000 سال پہلے اس مدینہ المنورہ شہر سے گزر رہا ہے، ابھی حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ 400 علماء کرام وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، ڈیرہ جما لیتے ہیں، اور بادشاہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ 1 سال تک یہیں پر ٹھہرتا ہوں، 1 سال میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں بھی اس نبی کا دیدار کروں، اس نبی کی زیارت کر لوں، اس نبی سے ملاقات کا شرف حاصل کروں۔ حاضرین محترم، 1 سال تک بادشاہ بھی وہیں پر رہتا ہے، اور ان 400 علماء کرام کو بادشاہ مدینہ المنورہ کے اندر خوبصورت گھر تعمیر کر کے دیتا ہے، ان کی رہائش کا اہتمام کرتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، مال و دولت کو تقسیم کرتا ہے۔ حاضرین محترم، 1 سال کے بعد جب بادشاہ طبہ ہمیری وہاں سے جانے کا ارادہ کرتا ہے، اس عالم دین کو بلاتا ہے جس نے اس کو مشورہ دیا تھا، کہا کہ اس ناپاک ارادے سے توبہ کر لے، اللہ رب العزت تجھے شفا عطا فرما دے۔ اس عالم دین کو بلاتا ہے اور اس کو ایک خط اس کے سپرد کرتا ہے۔ وہ خط حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کا خط ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ یہ خط
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام خط ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کے دور کے اندر موجود ہوا تو میں آپ کی سنت کا پیروکار بنوں گا، آپ کی اتباع کروں گا، آپ سے محبت رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بہت بڑا خط لکھا اور اس عالم دین کے سپرد کر دیا۔ کہا اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ نبی تشریف نہ لائے تو پھر یہ خط نسل در نسل چلتا چلتا اس نبی کی بارگاہ کے اندر ضرور پہنچا جائے۔ بادشاہ خط دے کر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے اور دوسرے شہروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ عزیز محترم، 1000 سال گزرنے کے بعد وہ جو خط ہے نسل در نسل آگے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، اگلی نسلوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور 40 گھرانے اس مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہیں، اور 400 علماء کرام ان کے اندر اس بادشاہ نے آقا کریم علیہ السلام کا گھر بھی تعمیر کر کے دیا تھا۔ حاضرین محترم، نسل در نسل وہ خط سنبھالتے سنبھالتے یہ وقت آیا کہ مدینہ المنورہ کے اندر انصار صحابہ کرام موجود تھے، اور یہ انصار صحابہ کرام جو تھے وہ انہی 400 علماء کرام کی نسل میں سے تھے جو مدینہ المنورہ کے اندر موجود تھے۔ آقا کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اور جو 400 علماء کرام کی اولاد تھی وہی مدینہ کے اندر انصار صحابہ کرام تھے۔ عزیز محترم، وہ خط ان کے پاس موجود تھا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اس خط کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر بھیجا جائے۔ آپس کے اندر مشورہ کیا گیا، اور ابو لیلہ انصاری ان کو یہ خط سپرد کیا گیا، کہا جا کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کرو۔ عزیز محترم، وہ خط لے کر سفر کرتے کرتے مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستہ کے اندر ایک جگہ ہے بنو سلیم، وہاں پر آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اب ابو لیلہ انصاری وہاں پر پہنچتے ہیں، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہوتا، حضور کی زیارت نہیں کی ہوتی، پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پر آقا کریم علیہ السلام کون ہے۔ عزیز محترم، جب وہاں پر پہنچتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر پڑتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو لیلہ انصاری، تیرے پاس اس بادشاہ کا خط ہے جو مجھے دینے کے لیے آئے ہو، میری امانت میرے سپرد کر۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، میری ملاقات پہلی ہے اور میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، مگر یہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا مقصد بھی جانتے ہیں کہ میں یہاں پر کس لیے آیا۔ عزیز محترم، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اس بادشاہ کا خط جو 1000 سال پہلے وہ بادشاہ دے کر گیا تھا اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، 1000 سال کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر وہ خط پیش کیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اس خط کو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خط کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام خوش آمدید کہتے ہیں اور خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ عزیز محترم، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو تمام صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہمارے گھر کے اندر تشریف لائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ خلو سبیلہا ناقتی معمورۃ من اللہ، کہا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، کہا یہ اونٹنی جہاں پر جا کر بیٹھے گی میں وہیں پر قیام کروں گا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ جاتی۔ اب آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ قیام فرماتے ہیں، رہائش رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب اندازہ کریں یہ جو صحابی رسول ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، یہ اس شخص کی لڑی میں سے ہے،
اس عالم دین کی لڑی میں سے ہے جس نے اس بادشاہ کو مشورہ دیا تھا، کہا تھا کہ اس ناپاک ارادے سے باز آ جا، اللہ رب العزت تجھے شفا عطا فرما دے۔ کعبہ شریف کو گرانے کا جو اس کا مقصد تھا، حاضرین محترم، یہ جو صحابی ہیں یہ اس عالم دین کی لڑی سے آ رہے ہیں۔ حاضرین محترم، 1000 سال پہلے بھی آقا کریم علیہ السلام کا چرچا موجود تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس انداز سے لوگ جانتے تھے اور آپ کے منتظر تھے، انتظار کرتے تھے، اور یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش ہماری زندگی کے اندر ہماری زندگی وفا کرے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ پا لیں اور حضور کا کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب کے اندر نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا اور ایک پادری کی جا کر ساری عمر خدمت کی۔ جب وہ پادری مرنے لگا، اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد سیدھا غموریہ چلے جانا، وہاں کا جو پادری ہے وہ خدا رسیدہ ہے، تمہیں اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس پادری کی تدفین کی، تکفین و تدفین کے بعد میں غموریہ پہنچا، اور وہاں پر جو پادری تھا میں نے اس کی بھی ساری عمر خدمت کی۔ جب وہ پادری مرنے لگا تو اس نے کہا اب میری تدفین کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ لہٰذا کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے جہاں پر میں تجھے بھیجوں، لہٰذا ایک پتہ بتا سکتا ہوں کہ اب نبی آخر الزمان کے ظہور کے جلوے آ گئے ہیں، اب یہاں سے سیدھا یثرب چلے جانا اور وہاں اس آخری نبی کی ہجرت گاہ ہوگی۔ اس نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا مجھے کوئی نشانیاں بتا دیں تاکہ میں ان نشانیوں کے ساتھ ان کو پہچان لوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرتے ہیں، وہ پادری کہتا ہے کہ اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کبھی صدقہ نہیں لے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے وہ نبی ہدیہ تحفہ کبھی رد نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہا کہ اس نبی کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں اس پادری نے بتائیں جس نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں حضور کی آمد سے بھی پہلے اس انداز سے آقا کریم علیہ السلام کا چرچا موجود تھا، حضور کا ذکر خیر موجود تھا۔ حاضرین محترم، یہ 3 علامتیں سننے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پادری کی بھی تدفین و تکفین کی، اور تکفین و تدفین کے بعد میں آگے بڑھنے لگا اور راستہ کے اندر ایک قافلہ کے اندر شامل ہوا، اور قافلے کے جو لوگ تھے وہ یہودی تھے، اور فرماتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اکیلا ہے، انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کر مجھے اپنا غلام بنا لیا، اور فرماتے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے مجھے بیچا بھی تو مدینہ میں جا کر بیچا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ فرماتے ہیں میری خوش قسمتی مجھے بیچا بھی تو مدینہ میں جا کر بیچا۔ فرماتے ہیں کہ اس یہودی کے باغ کے اندر میں گوڈی کیا کرتا، کھجوریں توڑا کرتا، باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا، نگرانی کیا کرتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھجور پر چڑھا ہوا تھا اور اچانک ماحول کے اندر تازگی پیدا ہوئی، ہوائیں چلنے لگیں، خوشبوئیں پھیلنے لگیں، اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ نبی کے ظہور کے جلوے آ گئے، وہ نبی لگتا ہے اس شہر کے اندر تشریف لا چکا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کھجور سے چھلانگ لگا دی، اور جب میرے مالک نے دیکھا اس نے سمجھا شاید میرا غلام بھاگنے لگا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہاں پر بھاگ رہے ہو؟ کہا دیکھ میں غلام تیرا ہی ہوں مگر دل کسی اور کا نوکر ہے، مجھے جانے دے میں تیرے پاس واپس پلٹ آؤں گا۔ حاضرین محترم، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں کچھ کھجوریں لے کر گیا اور میری نیت صدقہ کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچا اور حضور کو کھجوریں پیش کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے کھجوریں صدقہ کی قبول نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں ایک نشانی پوری ہوئی، دوسری نشانی کہ ہدیہ قبول ضرور فرمائے گا،
फरमाते मैं कुछ खजूरें कुछ दिनों के बाद फिर लेकर गया और मेरी नीयत सदका की नहीं थी, हदिया की थी, तोहफा देना चाहता था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन खजूरों को कबूल फरमा लिया और फरमाते हैं 2 निशानियां हो गई, तीसरी निशानी भी मैं चाहता था पूरी हो जाए फिर मानूंगा। फरमाते हैं तीसरी निशानी ये थी कि आका करीम अलैहिस्सलाम के 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत, मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता था। फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी के अंदर जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। फरमाते मैं हुजूर के पीछे पीछे छुप छुप कर हुजूर को देख रहा था कि कहीं मोहर नबूवत की ज़ियारत हो जाए। हुजूर काली कमली के अंदर मोहर नबूवत को छुपा कर रखते थे। फरमाते आका करीम अलैहिस्सलाम के मैं पीछे था, आका करीम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़े, फ़अल्क़ा इलैया रिदाहु उन्ज़ुर इला मा उमिरत बिही। फरमाते आका करीम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़े, हुजूर ने चादर उतार कर मेरी जानिब फेंकी और फरमाया उन्ज़ुर इला मा उमिरत बिही, कहा उस पादरी ने जो कहा था देख ले आके। फरमाते मैंने हुजूर के 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत की ज़ियारत। हाज़िर मोहतरम, ये वो अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं, अल्लाह के महबूब हैं, जिन्होंने सारी उम्र अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सफ़र किया और आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार नबियों को भी था। रसूल नबी इंतज़ार करते रहे और बादशाह इंतज़ार करते रहे, बुहैरा राहिब इंतज़ार करता रहा, नस्तूरा राहिब इंतज़ार करता रहा और ये सारी ज़िंदगियाँ इन्होंने गुजार दी और ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि हमारी ज़िंदगी वफा करे और हमारी ज़िंदगी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ ले आए और हम कलमा पढ़कर आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का शरफ हासिल करें। इन्होंने सारी ज़िंदगियाँ गुजारी और हाज़िर मोहतरम हम खुशकिस्मती है कि हम हुजूर के उम्मती हैं। सारी ज़िंदगी भी अगर इसका शुक्र अदा करें तो हक़ शुक्र अदा नहीं हो सकता। हम सर से लेकर पाँव तक हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं हैं जितने आका करीम अलैहिस्सलाम के एहसानात हैं। हम सर से पाँव तक आका करीम अलैहिस्सलाम के एहसानात के अंदर जकड़े हुए। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई सफ़र नहीं करना पड़ा। हम पैदा हुए और हमारे कान के अंदर अजान दी गई और हमें मुबारकबाद दी गई कि तुम्हें मुबारक हो, तुम रसूलुल्लाह के नौकर बनकर आ रहे हो। हमें कोई सफ़र नहीं करना पड़ा। हाज़िर मोहतरम, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम हुजूर के उम्मती हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करें और सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें और अपनी ज़िंदगी को, अपने उसवा को, अपने सीरत को आका करीम अलैहिस्सलाम के उसवा के ताबे कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग, जिन्होंने सुनते अदा करनी है वो सुनते अदा।